نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج محی الدین بیٹھک میں ایک ذکر کتاب کے حوالے سے عنوان سے ہم نے آج ایک مہمان کو مدعو کیا ہے۔ یہ بڑے دانشور، بہت اعلیٰ لکھاری اور بلند پایہ ادیب ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ یہ ہے جناب شہزاد نیاز صاحب، جنہوں نے ایک کتاب جو ان کی شاعری و کلام پر مبنی ہے شائع کی ہے، اور آئندہ بھی ان سے بہت سی کتابوں کی توقعات ہے۔ آئیے اب ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب شہزاد نیاز صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ۔ اس محفل میں، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین یہ جان سکیں کہ آپ کی پیدائش کس علاقے کی ہے، آپ کی ابتدائی زندگی کا احوال کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے، کس خاندان سے تعلق تھا، ماں باپ کیا کرتے تھے۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے میرا بڑا اچھے الفاظ میں تعارف کروایا۔ میرا کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے ادبی حوالے سے، بہرحال میں ایک چھوٹی سی کاوش کرتا ہوں شاعری کی، خصوصاً ہائیکو کے حوالے سے، کیونکہ میں نے جاپانی زبان سیکھی اور تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اردو اور جاپانی ہائیکو کا، تراجم کا۔ بہرحال میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ شہزاد نیاز میرا پورا نام ہے۔ بہاولپور سے تعلق رکھتا ہوں، اور خاص شہر سے، مطلب یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہ آس پاس گاؤں دیہات سے، مین شہر کا حصہ جو ہے بہاولپور کا، وہاں سے تعلق ہے میرا۔ اور میرے والدین کا تعلق جو ہے وہ ہندوستان پنجاب سے تھا، وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے۔ اور والد صاحب کا جو پیشہ تھا وہ تمام خاندان کا جو ہے وہ صرافے کا کام تھا، زرگری کا۔ اچھا، ہمارے خاندان میں بھی والد صاحب کا یہی خیال تھا کہ بچوں کو ابتدائی تعلیم کے بعد کہ وہ حساب کتاب سیکھ لیں، تو تعلیم کو موقوف کر کے اور اپنا کاروبار کی طرف آنا چاہیے، والد کا ہاتھ پٹانا چاہیے۔ مگر ہماری والدہ جو گو کہ وہ خود ناخواندہ تھیں، اور مگر ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں۔ بہرحال کوئی بہت ہائی اعلیٰ تعلیم تو حاصل نہیں کی، مگر یہ کہ ان کی خواہش کے مطابق دو بھائیوں نے جو چھوٹے تھے، دونوں نے ہم نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی کاوشیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، ہماری والدہ کی خاص طور پر، کہ جو بھی پڑھ سکے۔ اور میں نے ایم اے کیا اسلامک تاریخ اسلام میں، اور اس کے علاوہ ایل ایل بی کیا یہاں کراچی سے۔ ابتدائی تعلیم میری اسکول کی جو ہے وہ ہمارے محلے کا ہی ایک اسکول تھا، گورنمنٹ کا، میونسپل کارپوریشن کا، ایم سی رفیق مڈل اسکول۔ اب تو خیر وہ ہائی اسکول یا کالج بن چکا ہوگا میرے خیال میں۔ تو وہاں سے میں نے مڈل پاس کیا۔ اس کے بعد ہمارے بہاولپور کے دو معروف بڑے اسکول تھے، ایک صادق ڈین ہائی اسکول اور ایک گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول۔ تو میں نے گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول سے 9ویں اور 10ویں جماعت میٹرک یعنی کہ وہاں سے کیا۔ اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ جو جاری رہا وہ میں نے سی کام، جو ہمارے یہاں پہ انٹر کامرس کہلاتا ہے، سی کام اور ڈی کام ہوتا تھا، سرٹیفکیٹ ان کامرس اور ڈپلومہ ان کامرس، وہ میں نے گورنمنٹ کالج آف کامرس بہاولپور سے کیا۔ مگر اس میں ایک بات بتا دوں کہ کچھ چونکہ اس وقت معاشی حالات ایسے تھے کہ مجھے سی کام تو میں نے ریگولر کیا، ڈی کام میں پھر پرائیویٹ رجسٹرڈ کر کے، اس وقت میں جاب کر رہا تھا، اور اس کے بعد میں نے پرائیویٹ ڈی کام کیا، پھر بی اے کیا، اور پھر کراچی آیا میں یہاں پہ۔ تو یہ میرا ابتدائی تعارف ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے مشرق پنجاب سے آپ کے خانوادے نے ہجرت کی اور پھر بہاولپور میں بس گئے، اور آپ کے والدین کا جو آبائی پیشہ تھا وہ زرگری تھا، لیکن آپ نے اس میں اضافہ یہ کیا کہ لفظ گری کی سلسلہ شروع کیا اور اس کو ایک منظوم شکل دی۔ یقیناً بہت شکریہ۔ یہ رجحان آپ میں کہیں نہ کہیں عمر کے کس مرحلے میں پیدا ہوا، یہ جاننے کی چاہیں گے ہمارے ناظرین۔ آخر کس عمر میں، کس مرحلے پر، اسٹیج پر آپ نے یہ شعر و شاعری اور ادب سے تعلق اور اس کی ابتدا کی؟ جی، میں اس طرف آتا ہوں۔ بالکل آپ کا اچھا سوال ہے یہ، کیونکہ میرے ارد گرد کا جو ماحول تھا وہ بالکل غیر ادبی تھا۔ میں نے کبھی کسی مشاعرے میں میرا جانے کا اتفاق نہیں ہوا، اور شاید ہو سکتا ہے چونکہ ہم اس ماحول میں نہیں تھے، تو اگر ہوتے بھی ہوں گے تو علم میں نہیں آتا ہوگا ہمارے، کیونکہ شوق کی اور ذوق کی بات ہوتی ہے۔ تو اسکول کے زمانے تک تو یہ سلسلہ رہا۔ پھر جب میں کالج میں آیا تو میں نے بتایا آپ کو، 1 سال میں نے ریگولر پڑھا سی کام میں۔ ہمارے اس زمانے میں کالج میں ایک استاد ہوتے تھے، پروفیسر ڈاکٹر سید قاسم جلال صاحب، بڑے اچھے شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، ابھی بھی حیات ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو
وہ شاعر تھے چونکہ، تو ان کے کلاس میں وہ اردو ہمیں پڑھاتے تھے، کالج میں ہمیں اردو پڑھاتے تھے، تو اکثر وہ جو بچے ذوق رکھتے تھے ان لوگوں سے شاعری سنا بھی کرتے تھے، اور بعض جو بچے ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے ان سے غزلیں بھی سنا کرتے تھے، اور ان کو انکریج بھی کرتے تھے، کسی کو کہتے تھے اچھا میں تمہیں ریڈیو میں لے جاؤں گا، تمہاری آواز بہت اچھی ہے۔ تو مگر میں کم گو اور شرمیلا تھا، تو میں نے کبھی اظہار نہیں کیا کہ مجھے اس چیز کا شوق ہے یا میں شاعری میں کوئی دلچسپی رکھتا ہوں۔ میرا جو ابتدائی کتابوں سے ادبی حوالے سے بات کر رہا ہوں، لٹریچر سے جو میرا تعلق جڑا ہے، وہ میں نے سی کام کے بعد جب اپنے کالج کی تعلیم کو چھوڑ دیا اور معاشی حالات کی وجہ سے میں نے ایک پارٹ ٹائم جاب شروع کی، تو وہ میری پہلی جاب جو تھی کیپٹل نیوز ایجنسی بھاولپور میں ہے، جو پورے بھاولپور میں مختلف رسائل، اخبار جتنے بھی تھے ان سب کی ڈسٹریبیوشن کرتی تھی بھاولپور ریویژن میں۔ تو میں ان کا جو بیک سائڈ پہ تو ان کا ڈسٹریبیوشن آفس تھا، فرنٹ پہ ان کا آؤٹ لیٹ تھا، تو میں اس میں سیلز مین کے طور پہ جاب کرتا تھا۔ تو مجھے بے تحاشا کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، تو میرا جو تعلق ادب سے جڑا ہے وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ میں نے شاعری کی کتابیں پڑھی، میں نے رسائل پڑھے، میں نے مطلب مختلف نثر کی کتابیں پڑھی، جس میں ابتدائی زمانے میں مشتاق احمد یوسفی، کرنل محمد خان اور ابن انشا اور شہاب نامہ، یہ اس زمانے میں میں نے کتابیں پڑھی۔ اور اس کے بعد جو پھر کراچی میں جب میں آیا، پھر میں نے اس کے بعد دوبارہ کالج میں داخلہ لیا بی کام میں، گورنمنٹ کالج آف کامرس بہاولپور میں، اور اس کے بعد وہ بھی میں کمپلیٹ 1 سال پڑھ سکا، اور اس کے بعد چھوڑ کے میں بیچ میں یہاں چلا آیا کراچی جاب کے لیے۔ تو اس زمانے میں میرا تعلق بنا ایک شپنگ کمپنی سے اس جاب کے دوران۔ شپنگ کمپنی جو تھی وہ جاپان کے جہازوں کو یہاں کراچی میں لک آفٹر کرتی تھی، ان کی ایجنسی تھی، وہ ہمارے پرنسپل تھے، ہم ان کے ایجنٹ تھے۔ تو جب ان جاپنیز لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا ہے تو پھر میں نے جاپانی زبان سیکھی، اور کونسلیٹ میں جو پروگرام ہوتے تھے ادبی جاپانی شاعری کے حوالے سے یا دوسرے، تو وہ جب میں نے اٹینڈ کرنا شروع کیے تو پھر میں نے باقاعدہ ہائیکو سے شاعری کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ، آپ کا تعلیمی ماحول اور تعلیم کی جو آبیاری آپ کی ہوئی، فکر و دانش کی، وہ بھاولپور کے تعلیمی اداروں سے ہوئی، اور آپ نے ان اداروں سے بہت کچھ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ ادب کی تحقیق اور مطالعے کے لیے ہمیشہ ہمتاً مصروف رہتے تھے، پھر بھی آپ نے جاب بھی کی اور معاش کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ معاش کا سلسلے جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کی تکمیل، اور پھر آپ کی ہائیکو سے دلچسپی واقعی قابل قدر ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جاپانی ادب سے، شاعری سے آپ نے استفادہ بھی کیا، اور اس سے تحریک بھی آپ کے درمیان پیدا ہوئی۔ کیا کبھی آپ کو جاپان جانے کا موقع ملا؟ نہیں، یہ اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جاپانی زبان جب میں سیکھ رہا تھا جاپان کونسلیٹ کے کلچر سینٹر میں، تو ہمارا ایک تو سالانہ تقریری مقابلہ ہوتا ہے جاپانی زبان کا، اور اس کے علاوہ ایک جاپنیز لینگویج کا پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتا ہے جو جاپان فاؤنڈیشن ٹوکیو کے تعاون سے ہوتا ہے۔ تو کنڈیشن یہ تھی اس زمانے میں کہ جو بچہ تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن لے گا اور اس پروفیشنسی ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل لے گا، تو وہ جاپان فاؤنڈیشن کے خرچے پر 15 دن کے لیے جاپان جائے گا، اور وہاں کسی جاپانی کے گھر میں بھی مہمان رہے گا تاکہ وہ کلچر کو دیکھ سکے، اور یہ مطلب یعنی کہ اس کو موقع ملے سیکھنے کا، کلچر کو بھی اور لوگوں سے انٹریکشن کرنے کا بھی موقع ملے۔ اور اتفاق سے میری جاپانی زبان کے مقابلے میں بھی پہلی پوزیشن آئی، اور اس پروفیشنسی ٹیسٹ میں بھی جاپنیز لینگویج پروفیشن۔ مگر افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ جس سال میں نے پوزیشن حاصل کی، اس سال پچھلے سال کی پوزیشن والا لڑکا جا رہا ہوتا تھا، اور اگلے سال جو پوزیشن لیتا وہ اس سے اگلے سال جاتا۔ تو میں جس سال جاتا، ہوا اس سال یہ کہ جو پچھلے سال والا لڑکا گیا وہ واپس نہیں آیا، حالانکہ وہ یہاں بہت اچھی جاب کرتا تھا، انجینئر تھا، پاک سزوکی کمپنی میں جاب کرتا تھا، اور میں نے اس سے بڑی ریکویسٹ کی تھی، یار تم اگر نہیں آئے تو پھر میرا جانا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور وہ جا کے واپس نہیں آیا۔ اگلے سال سے انہوں نے اس سلسلہ موقوف کر دیا کہ جی ہم پاکستان سے کسی کو بھیجیں گے نہیں۔ شہزاد نیاز صاحب، جناب مشتاق یوسفی اور آپ میں قدر مشترک ہے۔ وہ بینکنگ کے آدمی تھے، لیکن ادب کے حوالے سے ان کا نام پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے جو شاعری اور ادب پیش کیا وہ بالکل مختلف ہے اس سے کہ جو آپ کی ایجوکیشن اور مضامین آپ کے رہے تعلیم میں، لیکن بہرحال یہ چونکہ ایک فطری ذوق ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے ایک الہام ہوتا ہے، آپ اس جانب آئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
وہ صلاحیتیں اور وہ خوبیاں ودیت کی تھیں جس کی وجہ سے آپ کو بالآخر شاعر بننا تھا. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھاولپور میں رہے، تعلیم حاصل کی، آپ نے جاپانی سیکھی، جاپانی ہائیکی میں کام کیا، اس کو اردو میں بھی اسی تحریک کو لے کر آئے، لیکن سرائکی جو وہاں کی مقامی زبان ہے یقیناً اس پر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو دسترس ہوگی، تو آخر اس جانب آپ توجہ کیوں نہیں ہوئے کہ اس زبان نہیں، میں بھی کچھ شعر و ادب کہتے؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس بارے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا شعر لکھا ہے نا وہ سرائکی میں ہی لکھا تھا. اچھا، وہ اس وقت میں باقاعدہ کوئی شاعر نہیں تھا، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں کراچی آ چکا تھا، میری جاب کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور میں شاہ فیصل کالونی میں اس زمانے میں رہا کرتا تھا. تو ایک دفعہ رات کے ٹائم میں اتفاق کی بات ہے کہ لائٹ چلی گئی تھی، اور میں کھڑکی کے باہر کھڑا سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ ہم بیچلر رہتے تھے. تو میں ایسی تو کچھ اس وقت دل کی کیفیت یا ذہن کی کیفیت ایسی تھی کہ ایک شعر ہوا، میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ سرائکی میں ہوا. اور یہ میں نے کوئی کاوش نہیں تھی، میری شعوری کاوش نہیں تھی، وہ اتفاقاً ہوا. تو اس کا شعر یہ ہے اس طرح سے: مولا سائیں میرے من دے روگ سلامت رکھیں، جنہاں لتن روگ انہاں دی جھوک سلامت رکھیں، ماشاء اللہ. جڑیں دھرتی تے پیار ونڈین لوگ ہنو کمیاب، سائیں جڑے پیار ونڈین او لوگ سلامت رکھیں. بہت یہ پہلا قطعہ تھا جو میں نے سرائکی میں، جس کو آپ ہمارے سرائکی میں ڈوڑا کہا جاتا ہے، اردو میں شاید دوہا کہا جاتا ہوگا، ڈوڑا ہے. اور یہ ہمارے شاکر شجاع آبادی ہیں شاعر، ان کا خاص وصف ہے کہ وہ سرائکی میں ڈوڑے لکھتے ہیں. تو یہ میرا پہلا سرائکی میں تھا، مگر میں نے کبھی کوشش نہیں کی سرائکی میں لکھنے کی. ہاں، ایک دفعہ اتفاق اور بھی ہوا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، اور ان کے توسط سے ایک بھاولپور سے ایک شاعر آئے، پروفیسر سید مشہود رضوی صاحب. میں ان کو پہلے نہیں جانتا تھا، نام کے حد تک واقف تھا. تو مجھے میرے جو کراچی میں مقامی دوست ہیں انہوں نے کہا کہ یار آپ کے بھاولپور سے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، تو ان کا ٹی وی میں انٹرویو کرانا ہے، تو آپ کچھ اس کے لیے کوشش کریں. تو میں نے کبھی، میرا کوئی ٹی وی میں جاننے والا نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا، تو میں نے ویسے ہی ٹی وی 1 پہ اس وقت پروگرام آتا تھا وسیب ایم ڈی گل کا، تو میں نے 17 سے نمبر لیا، میں نے ان کا ایم ڈی گل کا نمبر لیا. اور وہ چونکہ ہمارے محلے کے برابر والے محلے میں رہتے تھے، تو میں نے، اور اکثر ہماری دکان پہ آیا کرتے تھے اور بیٹھ کے چائے پی لیتے تھے، والد صاحب سے گپ شپ کر لیتے تھے، تو میں نے ان کو اپنا تعارف کرایا. اچھا، فون کیا تو انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. میں نے پھر ان کو سرائکی میں میسج لکھا اور اپنا پورا تعارف کرایا، اور کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے فون کیا. ان کو فوراً کھٹ سے فون آ گیا، جی آپ کہیں آپ کا کیا سلسلہ ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں میرا تعلق تھوڑا سا ہی ہے ادبی حوالے سے، مگر میں کوئی باقاعدہ کلام نہیں لکھتا ہوں، مگر ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کا انٹرویو کرنا ہے. تو انہوں نے پہلے شرط عائد کی کہ آپ آئیں گے پہلے میرے پروگرام میں، پہلے آپ کا انٹرویو ہوگا، پھر ان کا انٹرویو ہوگا، اور آپ نے سرائکی میں کچھ لکھ کے لانا ہے. تو پھر میں نے اپنی کچھ ہائیکو منتخب کی، ان کا سرائکی میں ترجمہ کیا، اور میں اس ٹی وی چینل میں وہ لے کے گیا ان کی فرمائش پر، مگر میں نے کبھی باقاعدہ سرائکی میں شاعری نہیں کی. ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت شعر آپ نے سنایا، اور پھر آپ نے بتایا کہ کچھ آپ نے کسی کی فرمائش پر شاعری میں کچھ کلام بھی کہا، اور اگر یہ سلسلہ آپ جاری رکھتے تو شاید سرائکی عوام میں بھی آپ ایک پاپولر فگر بنتے، کیونکہ آپ میں اتنی صلاحیت ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ تحریر کا سلسلہ شروع کیا اور کلام جمع ہوا، تو اس میں کتنا وقت لگا آپ کی کتاب کی تکمیل میں، اور یہ کتاب کس مراحل سے گزر کر شائع ہوئی؟ اس میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں، اور کیا کیا اس میں ایسے مواقع تھے کہ جو قابل ذکر ہوں اور قابل تعریف ہوں؟ اس سلسلے میں اگر میں کتاب اس ارشاد میں فرمائیں. ہر ایک پہلو سے روشنی ڈالوں گا. آپ کا جو سوال ہے کہ کیا مجھے مسائل رہے، کتنا عرصہ لگا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2006 میں نے پہلا ہائیکو مشاعرہ پڑھا تھا، جو سالانہ جاپان کونسلیٹ اور پاکستان جاپان کلچرل ایسوسیشن کے تعاون سے منعقد ہوتا ہے، سالانہ ہائیکو مشاعرہ. مگر اس تک رسائی میں بھی مجھے بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا. میں نے جب کلچر سینٹر میں اپنے عطاقہ صاحب سے کہا کہ میں ہائیکو لکھتا ہوں اور میں مشاعرہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر سال اٹینڈ کرتے تھے، ان کے دعوت نامے آتے تھے تو ہم جاتے تھے، ہم سنتے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ کس شاعر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں کسی کو نہیں جانتا. آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میرا کوئی حلقہ نہیں ہے. نہیں آپ ایسے تو نہیں. تو صاف منع کر دیا. تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی. میں نے کہا یہ تو بڑا مطلب یعنی کہ مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. پھر کافی کلچر سینٹر کے ہی ڈائریکٹر تھے ان دنوں جو جاپان سے آئے ہوئے تھے، فوجی صاحب، ان سے میں نے کہا، ان سے اچھی دوستی تھی، میرے گھر میں بھی آئے ایک آدھ دفعہ میری شادی کے بعد. میں نے ان کو انوائٹ کیا فیملی کو. تو
ان سے میں نے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایک صاحب ہیں جو ہائیکو کا ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں، آپ ان سے ملیں اور ان کو اپنی ہائیکو دکھائیں اور پھر میں دیکھتا ہوں. مگر وہ صاحب بھی خیر ہائیکو بھی میں نے ان کو دکھائی مگر کچھ خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، اور نہ ہی انہوں نے اس سلسلے میں کچھ معاونت کی کہ وہ میرا نام داخل کروا سکیں اس مشاعرے میں شامل ہونے والے لوگوں کی فہرست میں. بہرحال یہ ایک طویل داستان ہے، اس میں مجھے لوگوں کی بے رخی اور لوگوں کی سیلفشنس کا بھی اندازہ ہوا. مگر کراچی میں جہاں ایسے لوگ تھے وہاں پہ بہت اچھے لوگ بھی مجھے ملے، جس میں وضاحت نسیم صاحبہ جنہوں نے بڑی رہنمائی کی اور آج تک رہنمائی کر رہی ہیں میری. بہت اچھی شاعرہ ہیں اور جاپانی زبان کے استاد بھی ہیں، تو ان سے میں نے رہنمائی حاصل کی. اس کے علاوہ پھر یہاں گلشن معمار میں پھر صابر وسیم صاحب سے واسطہ ہوا میرا. اس کے علاوہ بے شمار لوگ تھے جن سے میرا تعلق تو رہا مگر میں نے کسی سے نہ اپنا کلام دکھایا نہ رائے لی. اور کتاب میری جو چھپنے کا تعلق ہے تو میں بہت زیادہ نہیں لکھا، میں کم لکھتا رہا. تو میری پہلی کتاب جو ہے ڈھلتی جائے رین اردو اپنی تبازات ہائیکو اور تراجم کا جو مجموعہ ہے یہ 2016 میں آیا. یعنی کہ 2006 میں میرا پہلا مشاعرہ پڑھنا تھا اور وہ تواتر سے میں ہر سال پڑھتا آ رہا ہوں، جاپان کونسلیٹ کا جو سالانہ مشاعرہ ہوتا ہے. اور 2016 میں میری کتاب چھپی، اور اس میں بس میں نے جب آپ کو بتایا کہ یہاں پہ میں نے لوگوں کو بہت کم دیکھا ہے کہ وہ انکریج کرتے ہوں، اور بہت کم لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے آتے ہیں کہ نہیں یار آپ یہ کریں. تو اس میں نے آپ کو نام بتایا وضاحت نسیم صاحبہ کا، انہوں نے بڑی معاونت کی اور بڑی رہنمائی بھی کی اور بڑی خوش دلی سے. رخسانہ صبا صاحبہ ہیں اور بھی دیگر احباب ہیں. اور اس کے علاوہ پنجاب میں جب بھی جانا ہوا تو ڈاکٹر محمد امین ہیں جو جاپان میں بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. ان لوگوں سے ملاقاتیں نہیں اور بڑا انہوں نے ہمیشہ انکریج کیا مجھے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی جدوجہد کے بعد اس کتاب کو مکمل کیا، اور آپ کو اس کتاب کی تکمیل کے حوالے سے جن مراحل سے آزمائشوں سے گزرنا پڑا اس میں آپ نے دوستوں اور دشمنوں کا بھی انتخاب کیا. آپ کو اچھے لوگ بھی ملے، اور ماشاءاللہ یہاں محی الدین بیٹھک میں جس کے روح رواں تسنیم فاروقی صاحب ہیں، انہوں نے آپ کی بڑی پذیرائی کی ہے. بہت اور ادب دوست ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ پذیرائی کا سلسلہ آپ کا جاری رہے گا. اگر اس سے پہلے بھی کبھی آپ کی کتاب کے حوالے سے کوئی تقریب منعقد ہوئی ہو تو اس کا احوال سنائیے. اور دوسری ایک بات میں اور بھی سوال ساتھ ہی ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو صنف ہے یہ بہت کم لوگ اس جانب مائل ہیں اور بہت محدود ہے. تو اس کو وسعت دینے کے لیے اور اس کو پاپولر بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ آپ نے کوئی سلسلے میں سوچا ہے؟ میرے خیال میں جب آج سے اگر 10 سال پہلے کی بات کروں تو اس وقت تک 50 کتابیں ہائیکو کی پاکستان سے مختلف شعراء کی شائع ہو چکی ہیں، اور بہت زیادہ لوگ لکھ رہے ہیں ہائیکو، اور مختلف پاکستان کی لوکل زبانوں میں، صوبائی زبانوں میں، علاقائی زبانوں میں ہائیکو لکھی جا رہی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہائیکو بہت کم لکھ رہے ہیں. اور خیر جو اپنا سب کونسل خانہ کی سطح پر جو ہے اور پاکستان جاپان کلچرل ایسوسیشن کی سطح پر ہے وہ تو ہمیشہ انکریج کرتے ہیں. بلکہ اس سال کا جو ابھی مشاعرہ ہونے والا ہے جو فروری میں ہوگا، مجھے ابھی پچھلے ہفتے ہی عطاقہ صاحب نے شعراء کی لسٹ بھیجی، فہرست بھیجی کہ یہ شعراء ہیں مگر آپ اس میں کوشش کریں کہ نئے لوگوں کو ایڈ کریں. تو ہم تو انکریج کرتے ہیں اور بیٹھے ہیں، رہنمائی کے لیے بھی بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے ہم سے سیکھے. بلکہ میں نے 2-4 لوگوں سے رابطہ بھی کیا اپنے حلقے سے کہ بھائی مشاعرہ ہونے والا ہے تو آپ لوگ اپنا کلام لے کر آئیں اور بتائیں. تو ایسا نہیں ہے، اور بہت لوگ لکھے ہیں. مگر میں آپ کو اس میں 2 چیزیں بتاتا ہوں کہ پہلے کونسل خانہ جاپان کی طرف سے اور یہ پاکستان جاپان کلچرل ایسوسیشن کی طرف سے جب مشاعرہ ہوتا تھا تو بے شمار لوگ آتے تھے. اب وہ اس وجہ سے کم ہو گیا کہ پہلے وہ تھوڑا سا اس کا یوں سمجھ لیں تھوڑا سا نذرانہ پیش کرتے تھے. شعراء جو آتے تھے ایک ان کو عطیہ پیش کرتے تھے کہ بھئی کچھ پیسے اور کچھ شیلڈ دے دی، کبھی کچھ یہ ہو دیا. اب وہ سلسلہ بالکل موقوف ہو گیا ہے. تو اب لوگوں کی شاید آنے جانے کی وجہ سے کہ بھئی آنے جانے میں اتنا خرچہ ہوتا ہے، مہنگائی ہے، تو لوگوں نے اپنی شرکت کم کرنا شروع کر دی ہے. تو مشاعرہ پڑھنے والے بھی کم ہو گئے ہیں اس لحاظ سے کہ پہلے ان کو تھوڑا سا ہوتا تھا، امید ہوتی تھی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اب وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے اور اس سلسلے کے بند ہونے کی وجہ سے ایک جو مثبت پہلو یہ نکلا ہے کہ ہمارے پاس فلٹر ہو کے وہ لوگ رہ گئے ہیں جو واقعی جینون شاعری پڑھتے ہیں اور پیش کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ کراچی شہر میں آپ کو بڑی پذیرائی ملی. آپ کو بہت سے معاون دوست بھی ملے، خواتین اور مردوں میں سینئر لوگ جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی اور آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے گئے. ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اردو ادب اور شاعری میں کیا کوئی کمی رہ گئی تھی کہ آپ کو جاپانی صنف
پر زیادہ توجہ دینی پڑی اور اس کی ہمارے ادب میں کوئی ضرورت آپ محسوس کرتی ہیں اور کس قدر اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، اردو زبان میں بڑی وسعت بھی ہے اور اس میں ایڈاپٹیبلٹی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ میرا اتفاق ہی ایسا ہوا کہ میں نے کلچر سینٹر سے، جاپان کلچر سینٹر سے آغاز کیا، تو میرا تو واسطہ پہلا جو مشاعروں سے پڑا تھا وہ ہائیکو مشاعروں سے پڑا تھا، تو اس وجہ سے میں متاثر ہوا اور میں نے وہ لکھنا شروع کیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے کہ کسی دوسری زبان کی صنف، یہ تو بہت پہلے ہوتا رہتا ہے، آئیں کئی اصناف اور پھر معدوم ہوتی گئیں، تو ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ مگر یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں بہت پاپولر جاپانی زبان کی جو 2 اصناف ہیں، ہائیکو اور واکا، یہ دونوں دنیا کی مختلف زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں اور بڑے اچھے تراجم ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ضروری نہیں کہ خالی یہ کہ میں اسی زبان میں ہی اسی صنف میں ہی کوشش کر رہا ہوں، ہائیکو میں یا واکا میں۔ میں نے ابھی حال ہی میں اپنا غزل کا سفر بھی شروع کیا لکھنے کا، اور میں بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں کی صحبت ملی اس اکیڈمی کے تعاون سے، توسط سے، شاہ محی الحق فاروقی اکیڈمی حلقہ باب ذوق، انور جاوید ہاشمی صاحب جیسے لوگوں سے، گو کہ وہ ہمارے مشاعروں میں پہلے سے شریک ہوتے رہے ہیں، ہائیکو مشاعروں میں، ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں، مگر یہاں آنے کے بعد ان سے مسلسل جو رابطہ ہمارا قائم ہو گیا اور ہمیں ان کی تھوڑی سرپرستی مل گئی ہے، تو میں پھر اس صنف کی طرف بھی تھوڑا سا میں نے توجہ کرنا شروع کی ہے کہ میں غزل بھی لکھوں، نظم بھی لکھوں، دیگر اصناف کی طرف بھی کوشش کروں۔ اچھا، ایک بات کی میں آپ سے وضاحت اور چاہوں گا کہ ہائیکو اور واقعہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جیسے ہماری اردو شاعری میں جو اصناف ہیں، اس میں اصناف میں نظم ہے، غزل ہے، پھر اس میں آپ سمجھ لیں کہ دوہا ہے۔ اسی طرح جاپانی اصناف شاعری میں ہائیکو ایک مختصر ترین نظم جو 3 سطری نظم ہوتی ہے، اور جس کے اصول یہ ہیں کہ یہ چونکہ صوتی ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس کی ایک حدود و قیود ہیں، 5-7-5، یعنی کہ 3 سطری نظم، پہلی سطر میں 5 صوتی ارکان، پھر 7 اور پھر 5، تو یہ ہائیکو ہو گئی، یعنی کہ 3 سطروں کی نظم اور ٹوٹل 5-7-5 یعنی کہ 17 ارکان پر، صوتی ارکان پر مشتمل۔ جو واقعہ ہے یہ 5 سطری نظم ہے، یہ بھی مختصر نظم ہوتی ہے مگر 5 سطری نظم ہے، اس میں 5-7-5 اور پھر 7-7 یہ صوتی ارکان، ان کی ترتیب یہی ہے، اور اس کی جو پابندی ہے وہ ان ارکان کی لازمی ہے کہ اتنے صوتی ارکان ہونے چاہیے، جو بھی آپ نے بات کہنی ہے، پورا پیغام جو دینا ہے وہ مکمل بھی ہونا چاہیے اور اتنے صوتی ارکان کے اندر اندر مکمل کرنا ہے جو الفاظ ہوں، بس یہ فرق ہے دونوں میں۔ اچھا، ہائیکو جو ہے اس کا ہمارے اردو نظم یا غزل کی طرح اس میں موضوعات کی جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت وسعت ہے۔ جو ہائیکو ہے وہ بالخصوص فطرت کے مناظر کے بارے میں، پھول، تتلی، چرند پرند، پہاڑ، جو بھی موسم سے، یعنی کہ اس میں کوئی ہائیکو میں ایک لفظ ایسا ضرور آنا چاہیے جو اس موسم کی انڈیکیشن کر رہا ہو جب آپ نے ہائیکو لکھی۔ یہ اس کے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے محبت، عشق سب کچھ میں لکھا جاتا ہے، ہائیکو میں فطرت کے مناظر تک محدود ہے، وہ یعنی کہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں جو قدرت کے مناظر ہیں، اس میں وہ مکھی مچھر بھی آ سکتے ہیں ان چیزوں میں، اور ہمارے ہاں جو بہت وسعت ہے ہم نے، اور اچھا ہمارے ہاں جو ہائیکو اپنائی گئی ہے اس میں ویسے چونکہ کہیں بھی کوئی صنف اپنا لی جاتی ہے تو اس میں جو اس کا لوکل مزاج ہے ادب کا، اس کے جو اصناف کا وہ رنگ شامل ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو بہت وسعت دے دی ہے، ہم نے ہر چیز اس میں لکھنا شروع کر دی ہے، بندش وہی ہے 5-7-5 کی، مگر ہم اس میں موضوعات کو ہم نے وسعت دے دی ہے۔ مگر اصل جو جاپانی ہائیکو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ پہلی اور تیسری جو لائنیں ہیں وہ ہم قافیہ نہیں ہوتی، رائمنگ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ چونکہ غزل کا رنگ غالب ہے ہم پر، تو ہم نے یہاں پہ کوشش کی ہے کہ اس کو پہلی اور آخری سطر کو ہم آواز کر دیا جائے، ہم ان کی، مگر یہ کہ جاپان میں بالکل بھی منع ہے اس چیز کا کہ وہ ہائیکو ایسی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جاپان میں موضوعات کے اعتبار سے فطرت کے مناظر اور یہ وہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، یہ دیگر اشیاء شامل نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، آپ نے ہائیکو کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور بڑی معلومات فراہم کی، اور اس کے موضوع کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ دراصل فطرت کی شاعری ہے، لیکن پاکستانی جب اس میدان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نئے نئے موضوعات بھی اس میں چھیڑ دیں، لیکن بہرحال اوریجنل یہ ہے کہ وہ ایک فطری شاعری ہے۔ ہم اس سے پہلے کہ آپ کے کلام سے لطف اندوز ہوں، ہم یہ جاننا چاہیں گے
کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کیا کاروبار کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ جی، میں نے کراچی میں آنے کے بعد سب سے پہلے بتایا آپ کو کہ جو ملازمت کی تھی وہ ایک شپنگ کمپنی میں تھی، جو میں نے تقریباً 1997 تک کی، اور پھر اس کے بعد میں نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان میں ملازمت اختیار کی 1997 سے ہی، 1997 سے ہی، اور آج تک وہیں پہ ہوں۔ میں وہاں پہ شعبہ امتحانات میں مینیجر ہوں، اور اسی ملازمت کے دوران میں نے اپنا ایم اے اور LLB کی تعلیم مکمل کی، اور ابھی بھی لوگوں کو جو ہے قانونی مشاورت جو ہے پارٹ ٹائم میں فراہم کرتا ہوں، اور میرا وہ سلسلہ بھی جاری ہے اور میری جاب بھی ابھی تک جاری ہے۔ آپ کی شخصیت ہر اعتبار سے بڑی پرکشش ہے اور بہت سے معاملات پر حاوی ہے، اور کلام جو ہے آپ کا وہ یقیناً بے انتہا پسند کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس جی چھوٹی سی محفل میں آپ کے کلام سے لطف اندوز ہوں اور یہ جان سکیں کہ آپ کی زبانی جو کلام ہم تک پہنچے تو ہم اس کو سن سکیں اور لطف اندوز ہو سکیں۔ جی بالکل، میں پہلے آپ کو کچھ ہائیکو سناتا ہوں، اور وہ خاص ہائیکو شروع میں پیش کروں گا کہ جو جاپان کے بالکل مزاج کے حساب سے ہیں، مطلب یعنی کہ فطرت کے یا موسم کے مناظر کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو ایک ہائیکو ہے، اور یہ بیسیکلی ترجمہ ہے جاپانی ہائیکو کا۔ موسی کار کے گن، موسی کار کے گن، پنکھ لہرا کر تتلی نے دی ترتیب ایک دھن۔ موسی کار کے گن، ماشاء اللہ، پنکھ لہرا کر تتلی نے دی ترتیب ایک دھن۔ اس میں آپ یہ دیکھیے 5 آوازیں ہیں، صوتی ارکان ہیں، اور یہ پیغام ایک مکمل ہے۔ تتلی کا وصف بیان کیا ہے کہ اس کے اندر موسیقار کی جو ہے وہ ایک خصوصیت ہے کہ وہ پنکھ لہراتی ہے، تو ایک جیسے ردھم اس کا ہے موسیقی جیسا۔ ایک اور جاپانی ہائیکو کا ترجمہ ہے: چھوڑ گئے سب یار، چھوڑ گئے سب یار، ماہ کامل تم ہی ہو اب میرے غمخوار۔ یہ مکمل چاند کو دیکھ کر کسی نے رات کے سمے میں، اب اس میں دیکھیں دونوں میں تتلی بھی ایک موسم کو ظاہر کرتی ہے، اور اس میں جو پورا چاند ہے یہ کسی ایک خاص وقت کی عکاسی کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ان کا مزاج ہے۔ اچھا، اب یہ میری اپنی تبازات ہائیکو ہیں جو کسی نہ کسی موسم کے حوالے سے ہیں یا منظر کے حوالے سے ہیں۔ چاہے میرا دل، چاہے میرا دل، فصل گل ہے جوبن پر، چل سجنی سے مل۔ چاہے میرا دل، فصل گل ہے جوبن پر، چل سجنی سے مل۔ ایک اور ہائیکو ہے: سب برکھا میں مست، سب برکھا میں مست، لیکن میرے سر پر ہے ٹپ ٹپ کرتی چھت۔ کیا بات! اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میں بیمار میں تو خاص طور پر اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ جب بارش ہوتی ہے اس کے بعد بالکل ہریالی چھا جاتی ہے، ہر سو قدرتی گھاس آ جاتی ہے۔ تو اس کو میں نے دیکھتے ہوئے سپٹمبر کے مہینے میں ایک ہائیکو لکھی تھی: دھو ڈالا خاشاک، دھو ڈالا خاشاک، دھرتی کو برکھا نے دی سبزے کی پوشاک۔ کیا بات! دھو ڈالا خاشاک، دھرتی کو برکھا نے دی سبزے کی پوشاک۔ اور ایک اور ہائیکو ہے: تیرا کیا ہے درد، تیرا کیا ہے درد، کچھ بتلا ماہ کامل، کیا بات! کیوں چہرہ ہے زرد۔ یہ ہائیکو میں نے دفتر سے آتے ہوئے واپسی پہ مغرب سے کچھ پہلے، کہ جب چاند تھا اور زرد چاند تھا، پورا زرد ہوا ہوا چاند، آتے ہوئے میں نے مشاہدہ کیا تو میں نے یہ لکھا، مغرب کے بعد کی ہے میرے خیال میں۔ اچھا، کچھ اور ہیں: سمٹے اور سہمے پاس ان کے اس جاڑے میں، بستر نہ خیمے۔ یہ سیلاب کے زمانے کی ہے، جب سندھ سے آئے ہوئے تھے سیلاب زدگان، تو موسم کے حوالے سے میں نے لکھی ہے۔ پھر ایک اور ہائیکو ہے: گو امکان ہے ماند، گو امکان ہے ماند، دل تو آخر بچہ ہے مانگ رہا ہے چاند۔ کیا بات ہے! واہ! گو امکان ہے ماند، دل تو آخر بچہ ہے مانگ رہا ہے چاند۔ ایک اور ہائیکو ہے: کیا دوں اور سوغات، کیا دوں اور سوغات، لو ساون میں بھیگو تم، لو ساون میں بھیگو تم، اشکوں کی برسات۔ کیا بات! ایک اور ہائیکو ہے: تھا تو اس کے ساتھ سحر میں اس کے گم تھا یوں کی نہ کوئی بات، تھا تو اس کے ساتھ سحر میں اس کے گم تھا یوں کی نہ کوئی بات۔ شہزاد نیاز صاحب، معیلق بیٹھک میں آپ کی گفتگو بڑی دلچسپ رہی اور بڑی معلومات سے پر تھی، اور ہائیکو کے بارے میں ہم بہت کچھ جان سکے، اور آپ کے نے جو اس سلسلے میں کوششیں کی اور کتاب تدوین کی وہ بھی قابل قدر ہے،
اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ آئندہ بھی آپ کی کوئی نئی کتاب آئے گی جو ہائیکو پہ ایک دوسرا ایڈیشن ہوگی، اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ کے کلام کو بے انتہا پسند کیا جائے گا اور پسند کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کی کامیاب زندگی پر اور کاوشوں پر اس محی الدین بیٹھک کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ ایک ماہ کامل کی طرح اس میدان میں چمکتے دمکتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے کلمات کا، اور میں یہی کہوں گا کہ شاہ محی الحق فاروقی اکیڈمی اور ذکر کتاب چینل کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں بلایا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔